ویلکم بیک۔ پنجاب کی بات کرنے پر لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ اگر مریم نواز پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں صوبے کی ترقی سے جلنے والوں کے دماغ صاف کر رہی ہوں۔ پنجاب سے جرائم اور گند کا خاتمہ کر دیا۔ پنجاب کی طرح سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بھی صاف دیکھنا چاہتی ہوں۔ مریم نواز نے کہا تمام صوبوں کو بہت پیسہ ملتا ہے، عوام کو سہولتیں دستیاب نہیں تو صوبائی حکومتوں سے سوال کریں۔ اپنا حق مانگ کر نہیں بلکہ بن مانگے ملنا چاہیے۔ جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے، بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی؟ مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ جیسے آج پنجاب صاف ہے، مریم نواز شریف خیبر پختونخوا کو بھی ایسے ہی صاف ہوتا دیکھنا چاہتی ہے، بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے، سندھ کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے۔ سب کو پیسے بہت ملتے ہیں۔ آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت سے سوال کرو۔ اگر آپ کو اچھے اسکول نہیں ملتے، اسکالرشپس نہیں ملتے، لیپ ٹاپس نہیں ملتے تو اپنی حکومت سے سوال کرو۔ پنجاب حکومت کو شہباز شریف وزارت عظمیٰ پر بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ پی پی سے خار یہ ہے کہ شہباز شریف کو زرداری صاحب نے نامزد کیا۔ پیپلز پارٹی کا ترکی بترکی جواب۔ سینیٹر پلوشہ خان نے کہا پی پی اتحادی ہے، آپ کی غلام نہیں۔ سینیٹر وقار مہدی بولے سندھ 71% گیس پیدا کرتا ہے، ہم نے تو نہیں کہا ہماری گیس۔ پنجاب حکومت کو میاں شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے بالکل اچھے نہیں۔ اپنے گھر کی لڑائی کو آپ ہمارے گلے نہ ڈالیں۔ پیپلز پارٹی سے خار ہی یہ ہے کہ کیوں میاں شہباز شریف کو آصف علی زرداری نے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، غلام نہیں ہے۔ سی ٹی ڈی کیا چیز ہے؟ کتنے جعلی مقابلے کیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے۔ پنجاب حکومت بوکھلاہٹ، جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ جی 17 سال میں 17 منصوبے دکھائیں، میں 1700 منصوبے دکھاتا ہوں۔ سندھ کے اندر 71% گیس پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرا پانی، میری بجلی، میرا گیس ملک کا ہے، سب کا ہے۔ شعلے اگلتی زبانوں کے ساتھ سیز فائر کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کے بیان پر رد عمل۔ کہا پہلے گالیاں دیتے ہیں، شعلہ بیانی کرتے ہیں، جواب دو تو رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ سندھ بھی کسی وڈیرے کی جاگیر نہیں جس کو آپ ہر فورم پر سندھو دیش کہتے ہیں۔ جمہوریت کا لیکچر ہمیں مت دیں، آپ نے جمہوریت اپنے نازک کندھوں پر نہیں اٹھائی۔ آپ دن رات ہماری قیادت پر حملے کریں گے تو کیا ہم پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ یہ ہماری قیادت اور پارٹی کی اعلیٰ ظرفی ہے جو ذاتی حملوں کے بعد بھی خاموش ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات کل ہوگی۔ محسن نقوی صدر آصف زرداری کا پیغام وزیر اعظم کو پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر پیپلز پارٹی نے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا، معافی مانگنے تک حکومت سے تعاون ختم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اس سے پہلے صدر آصف زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ ملاقات ملاول ہاؤس کراچی میں ہوئی۔ سیاسی صورتحال سندھ اور پنجاب حکومت میں تناؤ پر بات ہوئی۔ صدر نے محسن نقوی کو موجودہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کا سگنل دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پی پی اور نون لیگ میں نورا کشتی یا ٹوپی ڈرامہ نہیں تو عدم اعتماد میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی کے لیے اتحاد ممکن نہیں۔ پارلیمان اور اس کی کمیٹیاں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ علامہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی نے ثابت کیا وہ ثابت قدم ہیں۔ اگر تو یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، اگر تو یہ ایک نورا کشتی نہیں ہے، اگر عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت گرتی ہے اور اس کے بعد معاملہ شفاف الیکشن کی جانب جاتا ہے تو بالکل ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ حکومت بنانا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگر سہولت کاری کرنا ہوتی تو خان صاحب 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں نہ ہوتی۔ علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب یہ ثابت قدم ہیں۔ خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ سینئر لوگ ہیں، ان کو ہم اگر قیادت دیتے ہیں اسمبلی کے اندر تو یہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ پوری جماعت اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔
اسرائیل نے عرب مسلم ملکوں کے امن منصوبے میں تبدیلیاں کی. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا انکشاف. ماجد الانصاری نے بتایا امریکی صدر ٹرمپ کو پیش کرنے سے پہلے اسرائیل نے مجوزہ منصوبے میں ترمیم کی. غزہ کی تعمیر نو عالمی تعاون سے ہوگی مگر فیصلے فلسطینی خود کریں گے. فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کے تعین کی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے. ابھی حماس کے مستقبل پر بات کرنا قبل از وقت ہے. اصل اختیار فلسطینی عوام کا ہونا چاہیے. قطر جنگ کے خاتمے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے. تمام فریقین پر زور دے رہے ہیں غزہ میں جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہو. غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے تمام فریقین معاہدے کی کوششوں میں مصروف ہیں. مصر میں مذاکرات کے دوران 4 گھنٹے تفصیلی بات چیت ہوئی. رکاوٹوں کی نشاندہی پر غور کیا گیا. قیدیوں کی رہائی، یرغمالیوں کے تبادلے اور امداد کی فراہمی پر تفصیلی اتفاق رائے درکار ہے. مذاکرات جاری ہیں. تمام فریقین جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں. حماس اور اسرائیل کے درمیان امن منصوبے پر مصر میں بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل. بات چیت آج بھی جاری رہے گی. حماس نے یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیل کے انخلا کی ٹائم لائن پر اپنا موقف پیش کیا. غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی ٹیکنوکریٹ ادارے کے حوالے کرنے کا موقف پھر دہرایا. 6 اہم فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور بڑے پیمانے پر غزہ میں امداد کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا. کہا عارضی جنگ بندی کی تاریخ پر غور کر رہے ہیں. حماس وفد نے ثالثوں کو بتایا اسرائیل کی مسلسل بمباری یرغمالیوں کی رہائی کے لیے چیلنج ہے. حماس اس بات کی ضمانت چاہتی ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد بھی اسرائیل معاہدے کی پاسداری کرے گا. صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر مذاکرات میں شریک ہیں. حماس نے مصر میں جاری مذاکرات میں اپنے مطالبات رکھ دیے. حماس ترجمان فوزی برہم نے بتایا امن معاہدے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کی توقعات پر پورا اترے. ایک ایسے معاہدے پر کام کر رہے ہیں جو جنگ بندی کا سبب بنے. قابض فوج کے مکمل انخلا اور امداد تک رسائی اولین ترجیح ہے. بے گھر افراد کے ان کے گھروں کو واپسی ہونی چاہیے. فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے پینل کی نگرانی میں تعمیر نو کے کام کے فوری آغاز کی ضمانت بھی شامل ہے. ہم اپنے قومی حقوق اور عوام کی آزادی اور خود مختاری کے خواب کا دفاع جاری رکھیں گے. امریکی حمایت اور طاقتور فوجی کارروائی کے باوجود اسرائیل کو غزہ میں فتح حاصل نہیں ہوگی. گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہائی مل گئی. اردن پہنچ گئے. ویڈیو پیغام میں اسرائیلی مظالم سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اسرائیلی فوج نے ہمیں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالیں، ہم پر کتے چھوڑے گئے، تشدد کیا گیا، ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی. سو 50 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنامی زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے. اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا. ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی اپنے مطالبات کے لیے. نو ایکسس ٹو ایئر، نو ایکسس ٹو ڈرنکنگ واٹر، نو ایکسس ٹو میڈیکیشن، نو ایکسس ٹو لائف. کسی قسم کی چیز تک ہمیں رسائی نہیں تھی. ایک بدنامی زمانہ جیل تھا لیکن الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں. جلد آؤں گا پاکستان اور پوری تفصیل جو اس فلوٹیلا کی ہے اور اسرائیلی جیلوں کی ہے آپ کو بتاؤں گا. فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی. اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے، بار بار اس کے لیے جائیں گے. جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پر اسرائیلی قید میں تشدد قابل مذمت ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں مشتاق احمد اور فلوٹیلا کے رضاکاروں سے جو سلوک کیا گیا وہ قابل مذمت ہے. ایکس پر بیان میں کہا فلسطین کی تحریک آزادی بین الاقوامی تحریک بن گئی ہے. اس تحریک کو اسرائیل اور اس کا سرپرست امریکہ نہیں روک سکتے. فلسطین ضرور آزاد ہوگا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا طوفان الاقصی نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک طرف ظالم اسرائیل، اس کا سرپرست امریکہ اور اس کی اعلیٰ کار حکومتیں ہیں، دوسری طرف پوری دنیا کے باضمیر انسان ہیں جو فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہیں. کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء و طالبات نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی. انور خان کی رپورٹ دیکھیے.
غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جینوسائیڈ کے 2 سال مکمل ہونے پر جامعہ کراچی میں اساتذہ اور طلباء و طالبات کی جانب سے احتجاج کیا گیا. جامعہ کراچی کے اساتذہ کی رہنمائی کے اندر طلباء و طالبات نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے. اساتذہ کرام کا کہنا تھا کہ آزاد فلسطینی ریاست کے علاوہ کوئی آپشن قابل قبول نہیں ہے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ہم ہر اس فیصلے کی حمایت کریں گے جو ہمارے فلسطینی بھائی قبول کریں گے. طلباء و طالبات نے آرٹس لابی سے آزادی چوک تک مارچ کیا. طلباء و طالبات نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جس کے ذریعے اہل فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا تھا. ہم لوگ جو ہے وہ اسی طرح اتحاد کے ساتھ مل کر جو ہے اس طرح کرتے رہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ضرور سرخرو ہوں گے. یہ واضح اعلان کر رہا ہے کہ کسی ہم 2 ریاستی حل کو تسلیم نہیں کریں گے. ایک ہی ریاست ہے, فلسطین کی ریاست ہے, اور اہل غزہ کی پشت کے اوپر پورے پاکستان کے طلباء و طالبات کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو ہم لوگ یہاں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. طالب علم رہنماؤں اساتذہ کرام نے مشترکہ موقع اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کا واحد حل ایک مکمل بااختیار آزاد ریاست کا حل ہی ہے. جامعہ کراچی کے طلباء و طالبات اور اساتذہ کہتے ہیں کہ فلسطین اتھارٹی ایک مکمل آزاد ریاست کے علاوہ کوئی آپشن قابل قبول نہیں ہوگا. کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا. بڑی تعداد میں مظاہرین نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور امریکی حمایت کے خلاف نعرے لگائے. نتن یاہو کی تصویر پاؤں تلے روند کر غصے کا اظہار کیا. مظاہرین نے اپنی حکومت اور عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کا مطالبہ کیا. احتجاج میں شریک افراد نے غزہ میں شہید کیے گئے صحافیوں کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی. ویلکم بیک. ملیشیا کی یونیورسٹی نے وزیر اعظم کو PhD کی اعزازی ڈگری سے نواز دیا. شہباز شریف کو اعزازی ڈگری ملک کی ترقی میں غیر معمولی قیادت اور خدمات کے اعتراف میں دی گئی. وزیر اعظم نے کہا, ہمیشہ خلوص نیت اور ثابت قدمی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہوں. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملیشیا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنا اعزاز ہے. The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam, to be able to reclaim our lost place in the community of nations. Our responsibility as servants and as leaders is to provide them the right platforms to serve the cause of suffering humanity with compassion and with great commitment. پاکستان اور ملیشیا کا تعلقات مزید مضبوط بنانے، علاقائی امن، تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ملیشیا کا مشترکہ اعلامیہ جاری، جس میں بتایا گیا ملیشیا نے پاکستان کے لیے پام آئل کی برآمدات بڑھانے کی خواہش ظاہر کی. دونوں ملکوں نے پام آئل سپلائی چین پائیدار بنانے اور حلال سرٹیفیکیشن کا عمل آسان بنانے پر بھی اتفاق کیا. دفاعی اشتراک، تعلیم، فنی تربیت، صحت، سیاحت اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا. کراچی کے کریم آباد انڈر پاس کی تکمیل کی تیسری بار نئی تاریخ آ گئی. 2023 میں شروع ہونے والے منصوبے کی لاگت بھی دگنی ہو چکی. منصوبے میں تاخیر سے دکانداروں کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا. نئی تاریخ کیا دی گئی ہے، یہ جانتے ہیں رافع حسین کی رپورٹ سے. دسمبر 2023 میں سنگ بنیاد رکھے جانے والے کریم آباد انڈر پاس کی تکمیل کے لیے تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں. جس انڈر پاس کو محض 10 ماہ میں ستمبر 2024 میں مکمل ہونا تھا، سست روی اور تاخیر کے باعث اس کی نئی تاریخ 30 ستمبر 2025 دی گئی. لیکن اب وہ بھی گزر چکی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے اب اس سال کے آخری مہینے دسمبر میں اس کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے شہریوں کو اور کاروباری افراد کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج آپ کو بھی دکھاتے ہیں. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا 1.2 کلومیٹر طویل کریم آباد انڈر پاس منصوبہ سست روی اور کام میں تاخیر کے باعث عوام کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. مشکلات ہی مشکلات، اس کام کی رفتاری بڑھ نہیں رہی ہے. 2 سال کے دوران ہر بار تکمیل کی نئی تاریخ پر تاریخ ملنے سے منصوبے کی لاگت 1 ارب 35 کروڑ سے 3 ارب 70 کروڑ تک جا پہنچی ہے. ٹریفک مسائل کو حل کرنے والا منصوبہ خود ٹریفک جام کی وجہ بنا ہوا ہے. لوگوں کو
परेशानी बहुत हो रही है, आने जाने की ट्रैफिक जाम रहता है, निकलने में बहुत वक्त लगता है, जो आम शहरी है वो बहुत डिस्टर्ब है। ठेकेदार से बात की जाती है, यही कहता है कि भाई हमें पीछे से फंड नहीं मिल रहा, हमें जब फंड मिलेगा तो हम फिर काम करेंगे। आज देखें इसको 14 साल लग रहा है, इतनी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि कितना टाइम लगे। मंसूबे में ताखीर के बायस उड़ती धूल मिट्टी सफर करने वालों और रिहायशियों को परेशान करती है। यहाँ से गुजरना हमारे लिए अजाब हो जाता है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जगह जगह पानी, गड्ढे, और ऊपर से ये फिर हाल हमारा 4 साल में अभी तक नहीं बन के दिया, तो आगे मजीद क्या हाल होगा इसका। मंसूबे का ठेकेदार कहता है गैस और बिजली की लाइनों को हटाने में ताखीर के बायस देर हुई। हमारा के इलेक्ट्रिक का और गैस लाइनों का अभी भी हमें परेशानी है कि जो ये देखो ये गैस का लाइन है आपका सामने, इनके वजह से अगर हमें रुकावट नहीं हुआ है तो इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम इस मंसूबे को कंप्लीट करेंगे। मंसूबे की सुस्त रवि ने मशहूर मीना बाजार की रौनक को भी मांद कर दिया है। कारोबारी हजरात आवाम की मार्केट तक रसाई न होने और नाकाबिले तलाफी नुकसान पर परेशान हैं। पूरी खुदाई हुई है, ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई पार्किंग हो सकती है, यहाँ पे ना कस्टमर है, बिल्कुल अजाब हो गया हमारा कारोबार। सुबह से रात तक बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। करीमाबाद अंडरपास मंसूबे में ताखीर एक जानिब शहरियों के लिए अजियत बना हुआ है, वहीं सेहत पर पड़ते हुए असरात भी बाइसे तशवीश हैं। मंसूबे की सुस्त रवि के बाइस आवाम को तशवीश है कि क्या दिसंबर में भी ये मंसूबा हो सकेगा मुकम्मल, या फिर आवाम को मिलेगी एक नई तारीख। कैमरामैन काशिफ निजामी और नदीम रशीद के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। 220 रुपए किलो दूध नहीं बेच सकते, कीमत 250 रुपए करना होगी। हुकूमत ने मुतालबा ना माना तो 11 अक्टूबर के बाद एहतजाज होगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कराची की सिंध हुकूमत को धमकी। तर्जुमान गुलाम शब्बीर डार ने कहा अखराजात पूरे नहीं हो रहे, दूध 250 रुपए किलो करना मजबूरी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब दिया किसी की मनमानी नहीं चलेगी, मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। चाहते हैं कि हम रेट बढ़ाएं, हमने 11 तारीख तक बोला है, लेकिन 11 तक अगर रेट नहीं होता तो फिर हम अपनी मुशावरत करेंगे। 250 का बोला, हम हाई कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। ब्लैकमेल कर ही नहीं रहे, फूड अथॉरिटी हुकूमत की है, उन्होंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दी 270, जो हमारा हक है वो तो हमें गवर्नमेंट देगी। इस तरह फार्मर को दीवार के साथ लगाया गया तो 2026 में आपको 400 रुपए लीटर दूध नहीं मिलेगा। देखिए, किसी भी जगह मनमानी करने की तो इजाजत दी नहीं जाएगी, ऐसे कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। पहले सप्लाई को चेक किया जाएगा और उसके बाद उसकी कीमत मुकर्रर की जाएगी। अगर 250 या 300 लीटर दूध कर दिया जाएगा तो वो आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा। तो इस वक्त कीमत है, हुकूमत यही चाहती है कि उसी जगह बरकरार रहे। बहावलनगर के इलाके भोरेका में 70 साला हलीमा बीबी का घर भी सैलाब के बायस मिट्टी के ढेर में बदल गया। हलीमा बीबी गुज़श्ता 1 माह से बच्चों समेत धूप और बारिश बर्दाश्त करते हुए हुकूमती इमदाद की मुंतजर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। दरियाई सतलुज में बरसों बाद आने वाला बदतरीन सैलाब दरियाई बेल्ट के मकीनों की हंसी बस्ती जिंदगी उजाड़ गया। वालिदैन के ख्वाब, बच्चों का मुस्तकबिल, सब कुछ सैलाबी रेले की नजर हो गया। 70 साल हलीमा बीबी कहती हैं कि इनके पास छत है न रोजगार। साडा कोई वारस नहीं, ना काम मिला है ना सानू बच्चा कोई छत मिली है, तो बाहर दे वेची बैठे बारिश इस दवे लौट जाइए दरखत थले बैठे सानू महीना हो गया। गुज़श्ता 1 माह से सैलाब, बारिश और तेज धूप बर्दाश्त कर रही हलीमा बीबी और इसका खानदान अपनी बका की जंग लड़ने पर मजबूर है। सैलाब तो गुजर गया मगर मुतासरीन के लिए दुखों का तूफान अभी बाकी है। हलीमा बीबी और इसका खानदान हुकूमती रिलीफ का मुंतजिर है। मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज़, बहावलनगर। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफवाद पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने बताया हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। DGISPR ने कहा हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरक़ी और मगरबी, उसके हुसूल के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR ने मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल अफवाद पाकिस्तान में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम की गोदी मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा भारत में कोई वसीम अकरम नाम का जासूस पकड़ा गया, टीवी पर मेरी तस्वीर चला दी, किसी ने तस्दीक करने की जहमत भी नहीं की, बिला वजह जान अजाब में न डालें। लोग तुसी
کتوں آئے ہو. ہمسائے ملک میں کوئی جاسوس پکڑا گیا اسپائے, اس کا نام وسیم اکرم ہے, تو نیوز چینل فوٹو میری لا رہے ہیں. پیرڈی اکاؤنٹ ہے یا فیک اکاؤنٹ ہے. اگر آپ لوگ اتنی ڈیڑھ ہوشیار ہیں تو ذرا ڈبل چیک کر لیا کریں. بلا وجہ اپنی جان عذاب نہ ڈالیں, ریلیکس رہیں اور پہلے چیک کر لیں. اس سال کا پہلا سپر مون آج ہے. اسے ہارویسٹ مون بھی کہا جاتا ہے. پاکستانی وقت کے مطابق سپر مون رات 8:47 پر اپنے زوروں پر ہوگا. اس دوران چاند 6% زیادہ بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا. سپر مون کے موقع پر چاند زمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ معمول سے زیادہ بڑا اور روشن نظر آتا ہے. آمد و رفت میں تاخیر اور مہنگے کرایوں نے مسافروں کو ریل سفر سے دور کر دیا ہے. ریلوے انتظامیہ کہتی ہے تیز رفتاری سے مسافروں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے. لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ. ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر, زیادہ کرائے, ٹرینوں کی آئے روز منسوخی کی وجہ سے لاہور سے کراچی جانے والی مسافروں کی تعداد کم ہونے لگی ہے. لاہور سے کراچی ایئر کنڈیشن بس کا کرایہ 5 سے 7,000 روپے, جبکہ ٹرین کا کرایہ 7,500 روپے سے 10,000 روپے تک ہے. جو بس کا سفر ہے وہ ہے بھی سستا, ٹرین مہنگا سفر دے رہی ہے اور سہولیات بھی اس طرح سے نہیں مہیا کر رہی ہے, اس لیے لوگ بسوں میں زیادہ سفر کرتے ہیں اور جلدی پہنچاتی ہے وقت پہ. لاہور سے کراچی دیکھ لیں, ایک ٹرین جاتی ہے اور وہ بھی ہمیں بہت لیٹ پہنچاتی ہے. اور دوسری طرف آپ وہ دیکھ لیں, کوچز وغیرہ دیکھ لیں, ایسی کوچز جو براستہ موٹر وے جاتی ہیں, وہ صبح بھی 2 ٹائم نکلتے ہیں, دوپہر کو بھی نکلتے ہیں, رات کو بھی نکلتے ہیں. پاکستان ریلوے کے ترجمان بابر علی بابر کہتے ہیں کہ ریل کا سفر آج بھی محفوظ ہے, تاہم سیزن نہ ہونے کے باعث مسافروں کی تعداد آج کل کچھ کم ہے. تیز پہنچانے کے چکر میں مسافروں کی جو سیفٹی ہے اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ پچھلی ہسٹری پہ جائیں تو یہ وہ سیزن ہے جس میں مسافر تقریباً اتنا ہی کم و بیش اتنا ہی رہا کرتا ہے. لاہور سے کراچی موٹر وے بننے کے باعث بھی بسوں کے ذریعے سفر کا دورانیہ کم ہونے سے مسافر ٹرانسپورٹ کو ترجیح دینے لگے ہیں. ریلوے کو مسافروں کی تعداد میں اضافے کے لیے نہ صرف وقت کی پابندی بلکہ کرائے بھی کم کرنا ہوں گے. کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ محمد مظہر اقبال, ARY نیوز, لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.